1.5 کا بیچ رہے ہیں تو ہمیں حق ہے۔ تو ایسے ہی سود ہے کہ ہم نے 1 روپیہ دیا تھا، اس کا 1.5 روپیہ لے رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ نے تجارت کو کیا ہے حلال اور سود کو کیا ہے حرام، سمجھے؟ واضح طور پر بتایا نہیں یہ حرام ہے، یہی تو تمہارا ٹیسٹ ہے، سمجھے؟ لیکن وہ ماحول سے متاثر ہو کر کے چکر میں آ جاتا ہے، ہوگا بھائی وہ تو خریدنا ہے، اور اس کے بغیر تو ہماری شان نہیں بنے گی، ہماری پوزیشن کیسے قائم ہوگی؟ وہ گاڑی لینی ہے، وہ ایسی شاندار شادی کرنی ہے، سمجھے؟ وہ نام ہو جائے، اور پیسے تو ہے نہیں، اور کہا کہ چلو وہاں سے تو مل جائیں گے۔ اور وہ جو سود پر دینے والے ہیں وہ بھی بڑی خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں، ان کو بھی چسکا لگا ہوا ہے۔ ان سے کہو میاں ہم نے تم سے 10,000 لیے تھے، لو 5,000 واپس لے لو۔ ارے میاں جی آپ فکر نہ کریں، آ جائیں گے پیسے، لیتا ہی نہیں، وہ کہیں گے بس وہ سود دیتے رہو، وہ سود ہی لیتا ہے۔ ہو جا وہ دیکھتا ہوں یار دودھ پور میں اور ادھر ایسے سمجھدار لوگ، اور ان کے پاس وہ سود لینے والا آ کر کے مہینے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، سمجھے؟ وہ بالکل پاگل ہو گئے، اللہ سے جنگ مول لے رہے ہیں، سمجھے؟ اور دوسری چیزوں کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور یہ تو گناہ بھی نہیں سمجھتے، کتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں، پوری انسانیت کو لوٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ کیونکہ سود میں ملوث تو لینے والا اور دینے والا دونوں برابر کے مجرم ہیں، دونوں برابر کے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا لکھنے والا وہ بھی برابر کا مجرم ہوتا ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو ایسے ماحول کی خرابی میں آدمی اپنے اعمال کو بگاڑ بیٹھتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں پہنچ گیا، سمجھے؟ سارا زور اس پر لگایا جاتا ہے ہماری اس تبلیغ کی محنت میں کہ اپنے ماحول کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو نیک اور صالح ماحول میں بٹھانا شروع کرو، سمجھے؟ اور ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں اعمال کی قیمت کو بار بار بتایا جا رہا ہو، سمجھے؟ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جیسے وہ پوسٹر لگاتا ہے تو وہ 1,000 لگا دیتا ہے، نہیں، نماز پر یہ ملے گا تو بھی اسے 1 دفعہ سن لیا، 2 دفعہ سن لیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے سن تو لیا فضائل نماز، ہاں نہیں وہ سن لیا، لیکن اسے بار بار سننا ہے کہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، بار بار اس کو سننا، اسی سے ماحول بنتا ہے، سمجھے؟ عمل پر کیا ملنا ہے، سمجھے؟ اسی کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ سے، جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا میاں تو فضائل کی کتابیں لکھو، تو وہ کتابیں لکھ دی گئی۔ تو عبادات کی لائن کے فضائل لکھ دیے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، کلمے کے، سمجھے؟ اور 2 چیزیں ہوتی ہیں دین میں، اعمال جو کرتا ہے آدمی، ایک تو خالق کے حقوق ہیں اور ایک مخلوق کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ 2 چیزوں کا مجموعہ دین کہلاتا ہے، سارے دین کا لب لباب ہے۔ وہ دونوں دوسرا فضائل صدقات میں مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا اجر دیتے ہیں، سمجھے؟ وہ انہوں نے جمع کر دیا، سمجھے؟ اور اسی پر لوگوں کی زندگیاں بدل گئی 3 دن میں۔ وہ باہر ابھی سفر کر کے آئے
انگلینڈ میں بہت سے لوگ ملے، ہم وہاں تو تبلیغ میں لگتے نہیں تھے، سمجھے، اور یہاں آ کر کے جو ہے ان لوگوں نے گھیر لیا ہم کو، سمجھے، اور اب ہم خود ہی تشکیل کرنے والے ہو گئے۔ ترکی گئے تو وہاں بھی ملے، قطر گئے تو وہاں بھی ملے، اور جدہ میں، مدینہ، سب جگہ جو ہے۔ اب وہ کہیں کہ اب انہوں نے کہا تو تھا گشت میں آ کر کے، ہم نے اس وقت مانی نہیں، لیکن اب سمجھ میں آ رہا کہ ہاں بات تو یہی ہے ماننے کی، سمجھے۔ تو ساری دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور جب آدمی گشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ بیکار نہیں جاتا، وہ کان میں پڑی رہتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں موڑ لے کر کے آتے ہیں۔ جو طبیعتیں سلامت روی کی ہوتی ہیں وہ ایک دم یاد کرتی ہیں، ہاں میرے دوست نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ہے، اب اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ زندگی میں حادثات ہوتے رہتے ہیں، کائے کے لیے ہوتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، اس کے لیے ہوتے ہیں شاید کہ لوٹ جائے۔ آدمی غلط راستے پر چلتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک پریشانی ڈالی جاتی ہے، سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، تو ایک دم آدمی بھائی متوجہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں ہوا حادثہ؟ تاکہ یہ لوٹ جائے، یہ سرکشی میں آگے نہ بڑھے، سمجھے۔ فرعون جو تھا نا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھاتے تھے، تو وہ 9 دفعے عذاب آیا اس کے بعد، اور ہر دفعے یہ کہتا تھا موسیٰ اس مرتبہ اس پریشانی کو ٹلوا دو، اور اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا۔ اور پھر وہی حرکتیں کرتا شروع کر دیتا تھا، یہاں تک کہ آخر میں جب ڈوبنے لگا تو بالکل اب تو وہ موت کا فرشتہ آ گیا، تو وہ کہہ رہا ہے میں موسیٰ ان کے رب پہ ایمان لے آیا، ڈوبتے ڈوبتے کہہ رہا ہے۔ تو وہ کہیں گے اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو موت کا فرشتہ آ گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب نہیں کو تو قبول ہوتی۔ تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کے لیے، یا آدمی لوٹ جائے، توبہ کہتے ہیں لوٹنے کو، لوٹ جائے، صحیح راستے پر کو آ جاوے، اس کا موقع عنایت فرماتے ہیں انسان کو بار بار۔ اور آج کے اس زمانے میں ماشاءاللہ ہر جگہ گشت کرنے والی جماعتیں مل جاتی ہیں، مسجدوں میں کہے گئے تم بھاگ جاؤ یہاں سے، تم کہاں سے وہاں بھی آ گئے، پھر بھی وہ جماعتیں گھومتی رہتی ہے، پیڑ کے نیچے ہی بیٹھ گئی، سمجھے، وہاں تعلیم کر رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ مل جاتے ہیں گشت کرتے ہوئے، اور کان میں بات پڑھی جاتی ہے، سمجھے۔ وہ باتیں ایمان والوں سے کرتے ہیں، غیروں کے کانوں میں بھی پڑ جاتی ہے، سمجھے۔ وہ ایسا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم فرمایا پورے عالم کے اندر، یہ دعوت کا نظام، کہ ساری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے، اور لوگوں کے رخ مڑ گئے۔ وہ لوگ جو گڑھے میں گرنے والے تھے، سمجھے، ایمان کے اس نیچے کی سطح پر پہنچ گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو بچا لیا، بلکہ جو غیر جو ان کو پریشان کر رہے تھے، وہ ایمان کی برکتوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مزیدار چیز ہے، اسی گشت کی برکت سے، سمجھے، اور جماعتوں کی نقل و حرکت کی برکت سے انسان میں تحقیق کا جذبہ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا ہے۔ تو وہ جو جماعت ہوتی ہے جس کے اندر یہ ذرا طلب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ 6 باتیں ہیں، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، یہ لے لو۔
اب وہ گئے یہ تو بہت اچھی بات ہے، سمجھے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو کسی کے نقصان کی ہو، یہ تو نفع کی باتیں ہیں۔ تو وہ جو بیچارے محروم تھے ایمانی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان جماعتوں کو دیکھ کر کے ہی وہ ایمان کی طرف کو آگے، اور ہزاروں لاکھوں جو ہیں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہ اتنی قیمتی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت اس دور فتن میں ہم کو عطا فرمائی ہے۔ وہ کتاب قرآن و حدیث ہم کو مل گئے شروع ہی میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، لیکن پھر اس زمانے کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے تو قرن اول کا ہیرا مل گیا، یعنی وہ جو محنت وہ شروع میں صحابہ کو دی گئی تھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے سے، وہی محنت کا طریقہ آج ایمان والوں کو مل گیا، سمجھے۔ زبردستی کسی کے اوپر نہ دین کو تھوپا جا سکتا ہے اور نہ اس کی اجازت ہے، سمجھے۔ ہمارے یہاں تو ترغیب ہے اور خود عمل کا کرنا ہے، سمجھے، اسی سے ماحول بنے گا۔ جب آدمی کی زندگی میں عمل آتا ہے تو وہ جو اعلیٰ صفات ہیں وہ خود روشنی پھیلانا شروع کر دیتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کو عام کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وہ قربانی پر جب اپنا گھر اور اپنے کاروبار جس میں وہ سب کچھ سمجھتا ہے، سارا آرام گھر پہ ملتا ہے اور کاروبار میں وہ ساری منفعت سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں اسی کو چھوڑو، اور اس کو چھوڑ کر کے صحیح ماحول کے اندر اپنے آپ کو لے جاؤ تو اس پہ پڑتا ہے بوجھ۔ ہمارے یہاں سے جماعت نکلنی تھی ایک مسجد سے، تو وہ 10 آدمیوں کی تشکیل تھی، آگے کہنے لگے ابھی 2 ہی رہ گئے۔ میں اٹکا گئے کہ وہ قابو میں ہی نہیں آ رہے، وہ کہیں کہ نہیں ابھی نہیں جائیں گے بعد میں، اور وہ جماعت مکمل نہیں ہو رہی ہے، اور بہت کہے گا اچھا بھائی یہاں سے لاؤ وہاں سے لاؤ۔ یہ ہوتا ہے، یعنی آدمی ماحول میں نام بھی دے دے، پھر جو ہے برا ماحول وہ نکلنے نہیں دیتا۔ لیکن اگر وہ قربانی دے کر کے اپنا پکا جی کر کے یعنی بھائی اب گھر کے آرام کو چھوڑنا ہے، سمجھے، گھر پہ سب کو آرام ملتا ہے اور کاروبار سے اس کی پرورش نظر آتی ہے، اس کو چاہے ملازمت ہو، چاہے مزدوری ہو، اور چاہے سمجھے دکان ہو، جو بھی ہو، تو اسے چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اسے چھوڑنا نہیں ہے، ایک دن تو چھوڑ کے جائیں گے ہی جائیں گے، تو اس سے پہلے کچھ وقت کے لیے 4 مہینے کے لیے چھوڑ دو، یہ کہتے ہیں چلے کے لیے چھوڑ دو، اور 3 دن کے لیے ہر مہینے چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ بات کہتے ہیں۔ تو وہ مجاہدہ اور قربانی جو وجود میں آتی ہے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہدایت کے پھیلانے کا، تو ہدایت وہیں سے پھیلتی ہے، اور سب سے پہلے اس قربانی دینے والے کو ہدایت مل جاتی ہے، یعنی اسے اعمال میں کامیابی نظر آنے لگتی ہے، اچھے کاموں میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، سمجھے، اور برے کاموں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے خود بخود، سمجھے۔ وہ ایک صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے بھی اس دولت کو عطا فرما۔ تو جو دفن کر رہے تھے نا، وہ ایک اینٹ گر گئی اس میں، وہ دیکھا تو وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہوئے، تو وہ ان کے گھر آئے، ان کی لڑکی سے پوچھا تمہارے ابا کا کوئی خاص عمل بتاؤ، تو اس لڑکی نے کہا کوئی خاص تو تھا نہیں، بس عام آدمی تھے، لیکن ایک دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق ملے تو مجھے بھی دے، سمجھے۔ تو کتنا شغف، کتنا مزہ آتا ہوگا ان کو نماز پڑھنے میں۔
سمجھے. اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ تو یار بڑا مشکل ہے 5 دفعے کون جائے, سمجھے, تو وہ اس کو اتنا مشکل لگتا ہے. حالانکہ اچھے کاموں میں بھی وہی لذت ہے جو لوگوں کو برے کاموں میں لذت آتی ہے, سمجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی لذت دے دیتے ہیں, اور پھر اصل اس کا بدلہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ملے گا اور ملتا رہے گا. اور انسان کو بہت اونچے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کیا کہتے ہیں قرب میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو اسی کے لیے بھائی یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ارادے کریں 4 مہینے کے کہ ہم اپنے گھر و کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے, تاکہ یہ انسانیت بربادی سے بچے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اپنے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے. ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے. پہلی امتوں پر یہ ذمہ داری نہیں تھی, لیکن اب ہمارے اوپر یہ کام ہے, ذمہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے. ارے بھائی یہ تو سب سے پہلا کام